अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की रेस में कहां पर दौड़ रहा है? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की फ़रोग के लिए उसी तरह इक़दाम किए जा रहे हैं जिस तरह बाकी ममालिक में किए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक और अपने दोस्त ममालिक से टेक्नोलॉजी में आगे है या पीछे है? इस टॉपिक के ऊपर आज हम नाज़रीन बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं स्टूडियो में, जनाब अकील सैयद साहब हैं हमारे साथ, फाउंडर क्रंच प्रेस। अतीक सामलिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर IOI टेक्नोलॉजीज़ के। दोनों मेहमानों का कुछ शुक्रिया मैं सबसे पहले अदा करूंगा। अकील साहब, मुझे आपसे जो है वो बात का आगाज़ करूंगा। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी के फ़रोग में उस तरह के इक़दाम कर रहा है जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक कर रहे हैं? सबसे पहले ज़ीशान, आपका शुक्रिया कि आपने उर्दू पॉइंट में दावत दी और बोलने का मौका दिया। मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट, ना सिर्फ ये गवर्नमेंट बल्कि पिछली गवर्नमेंट्स भी IT के मामले में बिल्कुल भी संजीदा नहीं थी। उस चीज़ को हम इस तरह से देख लेते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जब पाकिस्तान में डॉलरों की भी रेल पेल थी और हमारे यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशंस थे और हम उनका एडवांटेज ले सकते थे, हमने नहीं लिया। फिर उनके बाद दौर आया पीपल्स पार्टी का। ये 5 साल ऐसे थे जब पाकिस्तान में IT का मिनिस्टर ही नहीं था। फिर बात आती है मुस्लिम लीग नून की। उस दौरान पंजाब के लेवल पे किसी हद तक कुछ काम हुए, लेकिन फेडरल लेवल पे कोई ख़ास एक्टिविटी तब भी नज़र नहीं आई। और जब PTI की गवर्नमेंट आई तो PTI ने अपना 5 साल का एक डिजिटल इनिशिएटिव दिया। उस इनिशिएटिव के मुताबिक गवर्नमेंट IT इंडस्ट्री में $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगी और नौजवानों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और गवर्नमेंट 1 मिलियन न्यू जॉब्स, 10 लाख नई जॉब्स IT इंडस्ट्री में क्रिएट करेगी। और अभी तक उस सिलसिले में भी आपको कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ख़ास करके आप IT की मिनिस्ट्री को देख लें कि MKM से खालिद साहब उनको हेड कर रहे हैं, तो जिनका ना ही IT का कोई बैकग्राउंड है, ना ही उनका IT से कोई लेना देना है, तो बेहतर तो ये होता कि ये मिनिस्ट्री किसी टेक्नोक्रेट के हवाले की जाती। अच्छा अकील साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा, इसके ऊपर बात करेंगे हम खालिद मकबूल सिद्दीक साहब के ऊपर। अतीक साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में हमारे, अगर हम हमसाया ममालिक की बात करें, हम भारत की बात करें, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत से कितना पीछे है? इसको आप अगर नंबर्स में देखें तो भारत की जो IT इंडस्ट्री है वो $200 बिलियन की है, पाकिस्तान की $2 बिलियन की है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा, आप इंटरनेशनल कंपनीज़ देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ देख लें, वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे। ठीक है, CEO हैं गूगल के सुहेल जो हैं वो सुंदर पिचाई साहब हैं, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, एडोब के हैं, कॉलकॉम के CEO हैं, वो सब इंडियन हैं। ऐसी है। और आपको फॉर्चून 500 में भी आपको इंडियन कंपनीज नज़र आएंगी, उसमें ज़ोहू हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लेकिन उन कंपनीज़ में छोटी पोस्ट पे भी आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आएंगे। तो आप इसमें आप कंपैरिजन ये कर सकते हैं, हमसाया ममालिक में हमारे पास इंडिया आता है, साथ हमारे पास चाइना आता है, चाइना के साथ हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो अभी हम अपनी जो इंटरनल IT को हम सेट नहीं कर सके, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हम उनके साथ कम्पीट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अकील साहब कि एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दी, जो PTI के इत्तेहादी हैं, जिनके साथ मिलने के बाद PTI अपनी गवर्नमेंट बना सकी। आपको नहीं लगता कि कहीं पे गवर्नमेंट ने ये मिनिस्ट्री उनको क्यों दी है? क्या ख्याल है कि इस मिनिस्ट्री की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी उनकी नज़र में कि उन्होंने अपने इत्तेहादी को ये मिनिस्ट्री दे दी और उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये मिनिस्ट्री दे दी? जहाँ तक मुझे जो है वो याद है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, मेरी अभी अतीक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी कि मुझे शायद लैपटॉप नहीं चलाना आता। ठीक है, तो वो किस तरह एक इस मिनिस्ट्री में जो है वो इसमें काम करेंगे, इसको इंडोर्स करेंगे, किस तरह वो करेंगे इसको? तो ये हमारी बदकिस्मती है कि एक इतने अहम मिनिस्ट्री को, जिस पे हम अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को $10 बिलियन तक लेके जाएंगे IT इंडस्ट्री की,
تو 10 بلین کی ایکسپورٹس لے جانے کے لیے ایک آپ کو بہت ہی ویجیلنٹ قسم کی پرسنالٹی چاہیے تھی. یہ بھی نیا پاکستان میں ایک وعدے کی طرح ہے، جس طرح ہم نے نوکریوں کے وعدے کیے تھے، جس طرح ہم نے گھروں کے وعدے کیے تھے، تو یہ بھی وہی ایک وعدہ ہے میرے خیال میں. فی الحال تو یہ ایسا ایک ہوائی وعدہ نظر آ رہا ہے. مطلب ہم کوئی امید نہ رکھیں اپنی انفارمیشن منسٹری سے کہ وہ کوئی اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات کریں گی اور اس طرح کے کوئی جنریشن کے لیے یا کچھ ہماری انفارمیشن کے لیے. اب نیکسٹ جو ہماری وارز ہونی ہے وہ ساری انفارمیشن وارز ہونی ہے ہماری. اس وقت انڈیا جو ہے وہ انفارمیشن میں، ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے. اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم کال کے اوپر بات کریں گے جناب ایوب جو ہیں وہ غوری صاحب ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیٹ سول. ان کو ہم کال پہ لیں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے. کیا گورنمنٹ نے اس منسٹری کو ریلو کٹا سمجھا ہوا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے کسی کو بھی دے دیا ہے؟ اس منسٹری کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہم ایوب غوری صاحب سے بات کریں گے اس کے اوپر. ان سے ہم جانیں گے کہ ایوب غوری صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، کیونکہ ٹیلنٹ تو پاکستان میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. جی السلام علیکم ایوب صاحب. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی وعلیکم السلام. جی ایوب صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایوب صاحب ایک کوئک کویسچن ہے میرا کہ پاکستان میں بہت شور ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن جب ہم میگا جیانٹ کمپنیز کے اوپر دیکھتے ہیں تو جتنے بھی سی ایوز ہیں وہ انڈین ہیں. پاکستان کا ٹیلنٹ کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ٹیلنٹ ان ٹرمز آف را ٹیلنٹ بہت ہے، اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کمرشل انٹرپرائز کا بھی، پرائیویٹ کمپنیز کا بھی ہاتھ ہونا چاہیے، ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یونیورسٹیز میں ریلیونٹ سبجیکٹس ود ریلیونٹ کیس اسٹڈیز اینڈ پراپر اپرینٹسشپ کو ارینج کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، تاکہ یہ بچے گریجویٹ ہونے سے پہلے ہی جاب مارکیٹ میں اس کا ایک فلیور لے چکے ہوں. انہیں پتا ہو کہ ہم 3-4 سال جو اپنی محنت کی ہے، ماں باپ کا پیسہ اتنا، آج کل تو یہ کمرشل انٹرپرائز ہے تو لاکھوں روپے، ملین روپیز خرچ کیے ہیں، جیسے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کے انہیں دیے، تو وہ جاب مارکیٹ ہونے سے پہلے اس کا فلیور لے چکے ہوں. تو یہ بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن را ٹیلنٹ ہے. اچھا غوری صاحب ایک سوال، ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے منسٹری جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب کو دی ہے، اتحادی ہیں ان کے. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں پہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن منسٹری بھی ایک ریلو کٹا ہے کہ بس ان کو خوش کرنے کے لیے دے جائیں، اس کے اندر کچھ ہوگا نہیں ہوگا ڈزنٹ میٹر، فرق نہیں پڑتا اتنا؟ دیکھیے میں اس پہ اس کا میں کہنا چاہوں گا، مجھے تو یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ لگتی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میرا نہیں خیال کہ آئی ٹی ان کا اسٹرانگ سبجیکٹ ہے یا وہ آئی ٹی کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں. تو لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ کمپنی وائز، نیٹ سول وائز ہمارا پرائم منسٹر صاحب سے انٹریکشن رہتا ہے. ہمارے گلوبل سی ای او ابھی پرائم منسٹر سے ملے تھے ایز اے یو ایس پاکستانی بزنس ڈیلیگیشن اسلام آباد میں، پھر پرائم منسٹر واشنگٹن ڈی سی میں گئے تھے، پھر ملے تھے. بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں پرائم منسٹر، بہت ہی سنسیئر ہیں ہر طریقے سے. میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نیٹ سول اسپانسر بلکہ کو پارٹنر کر رہا ہے پاکستان ایمبیسی، یو ایس اے اینڈ ساری کونسلیٹ جنرل سے، کہ پاکستان کی جو ٹاپ اسٹارٹ اپس ہیں وہ آ کے پیچ کریں وینچر کیپٹلسٹ، وی سیز کہتے ہیں ہم ان کو، سلیکان ویلی میں، نیئر سین فرانسسکو. تو یہ ہب ہے پوری دنیا کا، اسٹارٹ اپس کا ہب ہے جہاں پہ پوری دنیا کے وہ وینچر کیپٹلسٹ بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی، اچھا یہاں تک میں آپ سے کہوں گا، جب ہم نے بریف کیا پرائم منسٹر صاحب کو واشنگٹن ڈی سی میں، ہی گاٹ انٹرسٹڈ. وہ کہنے لگے کہ میں اوپن کروں گا آ کے، کیونکہ میں جا رہا ہوں یونائٹڈ نیشن، جا رہا ہوں 25-26 تاریخ کو جا رہا ہوں سپٹمبر میں، تو میں اوپن کروں گا. لیکن بیچ میں کشمیر کا مسئلہ آ گیا، اب وہ کانفرنس اب اکتوبر میں چلی گئی ہے، ہم کریں گے. اچھا غور صاحب کشمیر کی آپ نے بات کی، میں بات کروں گا کہ اس وقت جو ہے وہ فیس بک کو، ٹویٹر کو بھارت جو ہے وہ ایک
वॉर वेपन के तौर पे यूज़ कर रहा है। कि आपने सुना होगा कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनके ट्विटर के ऊपर भी स्ट्राइक आई थी उनके अकाउंट के लिए कि आपने जी कश्मीर के ऊपर बात की है जो वॉयलेशन है, तो उनके अकाउंट भी बंद करने के लिए स्ट्राइक आई। इसी तरह बहुत से ऐसे हमारे मिनिस्टर्स हैं और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, हमारे लोग हैं जो कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक्स आ रही हैं। तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। भारत ने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर इतना अपना असर रसूख कायम कर लिया है कि वो अकाउंट्स बंद करवाने पे आ गया है कश्मीर की बात करने के ऊपर। आपको नहीं लगता कि कल अगर पाकिस्तान अपने मफाद की बात करेगा तो भारत उसको भी बंद करवाने के लिए आ जाएगा? देखिए, ये आप एक मोमेंटेरिली जो इस वक्त चीज हो रही है आप इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की सिचुएशन को अगर हम सही तरह हैंडल करें और हम ग्लास हाफ फुल देखें, अपॉर्चुनिटी देखें, तो मैंने 2 पोस्ट लिखी है, मैंने 2 ब्लॉग्स लिखे हैं। एक तो ब्लॉग ये कह रहा है कि हमारा जितना भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है हमें उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि जो आप माजी में भेजते थे इंडिया का अब पाकिस्तान भेजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए जो अमेरिका में बैठे हैं। एक तो मैंने ब्लॉग इस पे लिखा था और मैंने उस पे ये जरूर स्ट्रेस किया था कि देखें काम आपको शायद मिल जाए कश्मीर की वजह से, लेकिन काम आपको मिलता रहे, इसमें आपकी क्वालिटी, इसमें आपके स्टैंडर्ड्स मीट करना, इसमें आपकी टाइमली डिलीवरी जो प्रॉमिस की है वो बहुत मैटर करेगी। तो मेरिट ही काम करेगा। दूसरा मैंने ब्लॉग किया था कि ये जो जितने अब हुआ क्या था कि 80s और 90s में जितने स्टूडेंट्स गए हैं अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया से, इंडियंस वहीं के रह गए, वहीं के वहीं हो गए, और अब वो ग्रो करते करते वहां की कंपनीज में अब वो हेड कर रहे हैं और 3 बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड कर रहे हैं। हेलो जी गौरी साहब। अच्छा, बीच में को कॉल आई थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं अब ये कहता हूं कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा हूं, मैं वहां पढ़ा भी हूं। वहां का जो मिडिल क्लास है, व्हाइट कॉलर, बड़ा कॉन्शियंशियस है, अज़मीर है और बड़ा अपराइट है। हम उन्हें अगर उनकी कंपनीज के बाहर प्रोटेस्ट करें, उनके शेयर होल्डर्स से कहें कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, ये जो पैसा जो इनके आपके इंडियन सीईओज हैं ये काम भेजते हैं अपना इंडिया में, वो पैसा जो अमेरिका के टैक्स पेयर ने देना है, जो कस्टमर उसकी जेब से जा रहा है, इंडियन सीईओ इंडिया भेज के वो गोलियां खरीदने में मसरूफ है, इंडिया की गवर्नमेंट वो हथियार खरीदने के उसमें मसरूफ है, गुंडों को एंगेज करने में मसरूफ है और इंसानियत में खून हो रहा है। अच्छा गौरी साहब, कहीं आपको कहीं ये नहीं लगता नेटसोल पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, स्टेक होल्डर्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट इसको जो है वो सिंसियरली नहीं लेती, इसको सीरियस नहीं लेती, तो नेटसोल जो है वो इंडिविजुअली इसमें आगे आए, यंग जो जनरेशन है और पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर कोई इकदामात करे नेटसोल? लेकिन हम कर तो रहे हैं। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, नेटसोल के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात है, नौजवानों को आपने जिक्र किया है, मुझे 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं यूथ आइकॉन्स को, यानी कि यूथ को मोटिवेट करने में। अब देखिए, हमारे यहाँ पे 1,500 लोग काम करते हैं, हर कोई इस सोच का नहीं है जिस सोच का मैं हूँ। तो मेरी अपनी सोच है, नेटसोल ने ना इसको डिस्करेज किया है कभी, और ना मुझे कभी रुकावट बने हैं कि मैं मोटिवेट करूं। मुझे आए रोज का मुझे इनविटेशंस आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, मैं जाता हूं, मोटिवेट करता हूं, तो मैं वो जज्बा जगाता हूं। हम अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल दी है 12 से 12:30 बजे जुमे को, हर जुमे को निकले, हम निकलेंगे, मैं अपनी यंग टीम को लेके बाहर सड़क पे निकलूंगा, हमने प्लैक कार्ड उठाए होंगे, हम उसको लाइव करेंगे, पूरी दुनिया में जाएगा। तो ये नेटसोल जब कर रहा है, लोग देखेंगे नेटसोल कर रहा है, नेटसोल की तरफ से लोग कर रहे हैं, तो और लोग को भी बिल्कुल तलकीन मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं, लोग उससे करते हैं, इंस्पायर होते हैं, उसको एम्यूलेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये तो उन पे ही है, वो कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जनाब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी, अकील साहब, गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था
کہ آپ نے جو ہے وہ سنا کہ جی ہم جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ بھی پرائم منسٹر نے جو فرائیڈے والے دن 12 to 12:30 کال دی ہے, ہم اس کے اوپر بھی باہر نکلیں گے, ہم پاکستان میں ٹیکنالوجی کی فروغ کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. میرا کویسچن ابھی تک وہاں پہ ہے کہ انڈیا ٹویٹر اور فیس بک کو ایز اے وار ویپن یوز کر رہا ہے. ہمارے پریزیڈنٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر سٹرائک آئی, بہت سے اکاؤنٹس ہیں, لوگ ہیں نارمل جو کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں, ان کے اوپر سٹرائک آ رہی ہے. کیا واقعی انڈیا کا ٹویٹر فیس بک جو میگا جائنٹس ہیں ان کے اوپر اتنا اثر رسوخ ہو چکا ہے کہ وہ ان کے کہنے کے اوپر یہ سٹرائکس بھیج رہے ہیں, یا وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سٹرائکس بھیج رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا اوورآل انڈیا کا آئی ٹی انڈسٹری پہ کتنا امپیکٹ ہے. ابھی لیٹلی لاسٹ ویک کی ایک نیوز تھی کہ امیزون اپنا دنیا کا سب سے بڑا پروسیسنگ سینٹر جو ہے امیزون کیمپس, دے آر گوئنگ ٹو اوپن اٹ ان انڈیا. بالکل. تو اسی طرح سے گوگل کے آفیسز, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسز انڈیا میں 3 آفیسز ہیں. امیزون کے آگے آپ کے پاس مائکروسافٹ ہے, لنکڈ ان ہے. سر وہ آگے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں لا سکے ان کو پاکستان میں؟ ہم یہ سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہیں, ان کے پاس امیزون بھی جا رہا ہے, ان کے پاس پے پال بھی ہے, ان کے پاس فیس بک بھی ہے, ان کے پاس ٹویٹر بھی ہے, گوگل کے سی ای او اپنا ہے, مائکروسافٹ میں, ایڈوب میں, کالکام میں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم اب تک ان کو کیوں نہیں لا سکے؟ پاکستان میں ہم ان کو اس وجہ سے نہیں لا سکے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کچھ نااہلی سیریس نہیں ہے. سیریس نہیں ہے. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی تو کچھ ایسے اقدامات کرتی جس سے ان کمپنیز کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا. آپ کے سیکیورٹی کے ایشوز, آپ کے پاکستان میں بزنس آسانی سے نہ کرنے کے پرابلمس. پاکستان میں کوئی بھی کمپنی آتی ہے, فورن کمپنی, تو اس کو ایک طرح کا تحفظ چاہیے. ہماری گورنمنٹ وہ نہیں پرووائڈ کر پاتی. نہیں ہے, پیسہ نہیں بنے گا ان کمپنیز کو یہاں لانے سے, جس وجہ سے ہمارے پولیٹیشین انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہاں کوئی پیسہ نہیں بنا, یہاں کرپشن نہیں ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کی کرپشن والی بات, یہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. انٹرسٹ نہیں ہے, سیریس نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوتا عتیق تو صاحب یہ تو بات ہوگی نا کہ پیسہ نہیں ہے اس میں, ان کو کچھ, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کا لینا دینا نہیں ہے اس میں, اس وجہ سے وہ سیریس نہیں ہے. عتیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کوئی کوشچن ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے, ہم بات کر لیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, ہم بات کر لیں ڈفرینٹ ڈگریز کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, کیا وہ اس اسٹینڈرڈ کی ہیں کہ ہم میٹ کر سکیں یورپ کنٹریز کو یا اپنے ایشین کنٹریز کو؟ پاکستان کی جو اس ٹائم ایجوکیشن ہے اس میں آپ باہر کو کمپیٹ کرنے کو آپ بعد میں دیکھیں. آپ انٹرنلی پاکستان میں بھی آپ جابس کے لیے جو گریجویٹس ہیں, پاشا کی اسٹڈی کے اکارڈنگ 70% گریجویٹس وہ جاب کے اہل ہی نہیں ہیں. ان کو پریکٹیکل نالج نہیں ہے, جسٹ بکش نالج ہے. اس کے علاوہ اب آپ انجینئرس دیکھ لیں, وہ آج کل فری لانسنگ میں آئے ہوئے ہیں, گرافک ڈیزائننگ وغیرہ سیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کو جابس ہی نہیں مل رہی. ایک تو انڈسٹری کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں دن بعد دن انفلیشن کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ جاب اورینٹیڈ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ جاب اورینٹیڈ ہے, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف اتنی زیادہ نہیں ہے, نہ فری لانسنگ کی طرف اتنی زیادہ ہے. وہ اس کو آپ کو اسٹوڈنٹس کو خود سیکھنا پڑتا ہے, اور ان کو ایک قسم کی گائیڈنس بھی نہیں ملتی یونیورسٹیز میں, نہ ہی کوئی پریکٹیکل نالج کی طرف دھیان دیا جاتا ہے. ٹیچرس پرانے ہیں, آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی بات سے مجھے یاد آیا, سوشل میڈیا کے اوپر ایک بینر میں نے دیکھا تھا کہ ویب سائٹ بنوا لیں, 3000 روپے میں ویب سائٹ بنوا لیں, ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے ہمارے یہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر, یا ہمارے یہاں پہ جو پریکٹیکل جب لائف کی بات آتی ہے, جب ہمارے پروگرامرز کی بات آتی ہے, تو وہ ویب سائٹس کے اوپر اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اپنے اسٹیٹس کے اوپر اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں جی 2000 دے دیں ہم سے ویب سائٹ بنوا لیں, جی 3000 ہم سے. کہ واقعی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں جب ایک سافٹ ویئر انجینئر آتا ہے یا ایک پروگرامر آتا ہے تو اس کو اتنی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں؟ جی بہت زیادہ مشکلات ہیں. آپ ایز اے کمپنی دیکھیں, ایز اے امپلائی دیکھیں, آپ کے پاس بہت زیادہ مشکلات ہیں. ایک تو لوکل آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری کا اتنا بزنسز کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ آئی ٹی کا کیا فائدہ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا فائدہ ہے, ویب سائٹس کا کیا فائدہ ہے. تو لوکل آپ کو اتنا کلائنٹ نہیں ملتا, تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے, جابز نہیں ہیں, تو آپ اس میں یہی کریں گے آپ چیپ آپ چیزیں بیچیں گے. اس کے علاوہ آپ پاکستان ہو گیا, پاکستان باہر بہت زیادہ مشہور ہے کہ چیپ آپ چیزیں بنا کے دیتے ہیں. اس میں ہم انٹرنیشنل کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا ایک اس قسم کا امیج بن گیا ہے کہ ہم چیپ. میں عتیق صاحب آپ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ واپس آؤں گا. حسن قاضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ.
हेड ऑफ डिजिटल हैं, हेड ऑफ प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, उनके हेड ऑफ डिजिटल हैं हसन काजी साहब। उनसे मैं कुछ सवालात करूँगा। अब तक जो मुझे हमारी कन्वर्सेशन में वो समझ आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि हमारे सियासतदानों को इस फील्ड में पैसा नहीं नज़र आ रहा, इस फील्ड में करप्शन नहीं नज़र आ रही, और हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड ये है कि हम 2-2 हज़ार रुपये में अपने सोशल मीडिया के ऊपर वेबसाइटें बेच रहे हैं। हमारे पास जॉब्स नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस फील्ड को सीरियस जो है वो नहीं ले रही। अयूब गौरी साहब ने भी यही बात की थी कि हमें जो है वो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ हसन काजी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हसन साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। आपसे क्विक क्वेश्चन करूंगा कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से, हम यूरोप की बात नहीं करते, हम चाइना की बात नहीं करते, हम एशिया में आ जाते हैं, हम भारत में आ जाते हैं, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? देखें, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक पहली रीजन तो ये है कि हमारे पास जो पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन है, उसकी रेशो जो है वो हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सबसे बड़ी एक रीज़न ये है जिसकी जो मेजर रूट कॉज है वो ये है कि यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक की हमारे पास कवरेज है वो बहुत कम है। तो आप 3G या 4G या कोई भी जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं वो भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन आपकी जो लैंडलाइन कवरेज होती है, जो फाइबर कवरेज होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एपेटाइट है IT एक्सपोर्ट्स की। पाकिस्तान ने अभी लास्ट ईयर में $4.1 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स की हैं, जो इंडिया से काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इस टाइम जो फ्रीलांसिंग मार्केट है उसमें 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और अगर गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर पॉलिसी के ऊपर तवज्जो देती है तो इंशाल्लाह हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा हसन साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो फाइबर ऑप्टिक बहुत कम उसमें है और हम 3G 4G यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेजर रीज़न आप जो है वो कह रहे हैं कि जी हम IT में पीछे हैं अपने हमसाया ममालिक से? कहीं आपको ये नहीं नजर आता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज भी किया हुआ है, गवर्नमेंट ने इस मिनिस्ट्री को भी रेलू कट्टा बनाया हुआ है? जी, ये रीज़न है, क्योंकि हमने देखा था कि जब PTI इलेक्शन की कैंपेन कर रही थी तो इन्होंने एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल पॉलिसी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लेके आए थे और जिन्होंने अनाउंस किया था उसमें इन्होंने जो नॉलेज इकॉनमी अथॉरिटी की बात की थी और जिसमें उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की थी और डिफरेंट IT पॉलिसीज की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, जिसमें पेमेंट गेटवेज भी थे, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स भी थे, साइबर लॉज भी थे, लेकिन वो पॉलिसीज अभी तक इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम काफी पीछे हैं। सिद्दीकी साहब हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये मिनिस्ट्री बनती है उनकी? आप प्रो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें बहुत बड़ा अपना जो है वो किरदार अदा कर रहा है। आप जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत बड़े आपका प्लेटफॉर्म है। आपको क्या लगता है ये मिनिस्ट्री उनकी बनती थी? ये मिनिस्ट्री किसी ऐसे शख्स के पास होनी चाहिए थी जिसका एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है IT के अंदर। तो जो ये मिनिस्ट्री अगर खालिद महफूज सिद्दीकी साहब को दी गई है तो वो इसके लिए एक अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन ये जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से एक गलती की गई है कि उनको इस तरह से मिनिस्टर बना के उनको एक ऐसी मिनिस्ट्री दी गई है कि जो हो सकता है वो खालिद साहब कोई और मिनिस्ट्री बहुत अच्छी रन कर लेते, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है और क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी वजह से वो चीज़ें निगलेक्ट हो रही हैं। अच्छा हसन साहब, चौधरी फवाद हुसैन साहब मिनिस्ट्री जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाल रहे हैं, उन्होंने वेबसाइट भी बनाई, ईद के चांद का भी जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट की, अभी दूसरी ईद का भी उन्होंने अनाउंसमेंट की, ये सब जो है आपको नहीं लगता कि अगर कहीं इस मिनिस्ट्री को इग्नोर ही करनी थी तो थोड़ा बहुत काम तो चौधरी फवाद हुसैन साहब भी कर लेते? वो काफ़ी पैशनेट हैं टेक्नोलॉजी में, इंटरेस्ट है उनका। जी बिल्कुल, क्योंकि फवाद साहब का जो बैकग्राउंड है वो है तो डिफरेंट, लेकिन वो काफ़ी पैशन के साथ इस मिनिस्ट्री में आए हैं और उन्होंने आते साथ ही काफ़ी इनोवेशंस लेके आए हैं और उन जैसे ही उन्होंने इस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने काम करके दिखाया। तो ऑब्वियसली अगर ये मिनिस्ट्री किसी एक यंग वाइब्रेंट एक कैंडिडेट को दी जाती तो आज जो पूरी लैंडस्केप है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती, क्योंकि एक साल गुजर चुके हैं और एक साल में
اسپیسیفکلی آئی ٹی کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں نظر آئی ہیں. اچھا حسن صاحب، ایک لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. ڈیجیٹل میڈیا پوری دنیا میں اس وقت اس کو ریکوگنائز کیا گیا ہے، پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کی ایک ویلیو ہے، ان کو امپورٹنس دی گئی ہے، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر مانا گیا ہے. پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بیک بون تھی ان کی گورنمنٹ میں آنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا کی ریفارمنگ کے اوپر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اگر اس گورنمنٹ میں ہے تو اس کا بہت بڑا رول سوشل میڈیا کا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے اس میڈیا کو کتنا پے بیک کیا ہے تو انفارچونیٹلی وہ اس میں کوئی اچھی ہمیں اسٹیٹس نظر نہیں آتے. کوئی اس طرح کی پالیسی فارمولیشن نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کے اسٹیپس نہیں لیے گئے کہ ہم اس میڈیا کو پروموٹ کریں. فواد چودھری صاحب کے ٹائم میں جب ان کے پاس انفارمیشن منسٹری کا رول تھا تو انہوں نے کافی جو اچھی پالیسیز ہیں وہ بنانی شروع کی تھی، اور ٹریڈیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ ڈیجیٹل میڈیا کو سامنے لے کے آ رہے تھے. انہوں نے پالیسی فارمولیشن سٹارٹ کی تھی، لیکن میرے خیال میں ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ کام وہیں پہ رک گیا اور اس میں ہمیں کچھ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی. اچھا حسن صاحب، ایک لاسٹ جو ہے وہ کوئی کوشچن کروں گا کہ فیس بک، ٹویٹر، گوگل، یوٹیوب، پے پال، امیزون، دیر آر مطلب بہت سی کمپنیز ہیں، مور دین 100 جو میرے خیال میں پاکستان میں اب تک آ جانی چاہیے تھی، ان کے آفیسز آ جانے چاہیے تھے. انڈین جو انٹرپرینیورز ہیں وہ سی ای او ہیں، گوگل کے ہیں، اڈوب کے ہیں، مائکروسافٹ کے ہیں. پاکستان اب تک ان کمپنیز کو پاکستان میں کیوں نہیں لا سکا؟ کیا یہ ہمارے پولیٹیشینس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں، انٹرسٹ سے زیادہ بھی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے گراؤنڈس پریپیئر کریں اور پھر ان کمپنیز کو پاکستان میں انوائٹ کریں. اب جیسے اسد عمر صاحب نے پے پال کو لانے کے لیے کچھ کوششیں کی تھی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارا فائنینشیل سسٹم یا ہمارا جو فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے اندر وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سسٹم کو سپورٹ کر سکے. اسی طرح ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں جیسے علی بابا ہے، وہ آلریڈی پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی فزیکل پریزنس پاکستان میں نہیں ہے. اور اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ ای کامرس سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے کنزیومر پروٹیکشن لاز نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی پالیسیز نہیں ہیں، پیمنٹ گیٹ ویز نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ایسی کمپنیز کو پاکستان میں کوئی ٹریکشن نظر آئے. تو سب سے پہلے یہ آپ نے گراؤنڈس پریپیئر کرنا ہوتا ہے جس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور یہ پالیسیز آپ کو بنانی ہوتی ہیں، امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ایک لیول تک لے کے جانا ہوتا ہے کہ باقی بڑی کمپنیز آ کے پھر پاکستان میں اپنا انٹرسٹ شو کریں. بہت شکریہ حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. عقیل صاحب، حسن قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہی بات کی کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے تھرو یہ گورنمنٹ آئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس ایک سال میں انہوں نے اس انڈسٹری کو پے بیک نہیں کیا. خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس منسٹری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، کوئی اور منسٹری وہ بہتر انداز میں چلا سکتے تھے. پرو پاکستانی آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت ان کا جو ہے وہ اثر رسوخ ہے. ایک ویب سائٹ ہے جو ٹیکنالوجی کے حساب سے پاکستان میں ان کی نیوز جو ہیں وہ ان کی اس حساب سے بہت اچھے ان کے پاس کانٹینٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ایک جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہماری آئی ٹی کی، بھارت کی $200 بلین، فلپائنز کی $17 بلین، پاکستان کی $2 بلین سے $4.2 بلین آئی. شاید ہماری 3-4 نسلوں کو مزید انتظار کرنا پڑے گا $10 بلین تک آنے میں. آئی ٹی ایکسپورٹس کے پیچھے اب دیکھنے کی ریزن یہ ہے کہ پہلے اب یہ دیکھیں کہ دنیا ہمارے جیسے ملکوں کو، پاکستان کو، انڈیا کو، فلپینز کو کام دیتی کیوں ہے؟ آؤٹ سورسنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی بھی بزنس کا کوئی ایسا کام جو امریکہ یا ویسٹرن یورپ میں انہیں مہنگا پڑ رہا ہے وہ ہماری ڈیولپنگ کنٹریز سے سستے داموں کروا لیں گے. اوکے، اب ہم دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کا کلچر بھی بین ایک جیسا ہے، ایجوکیشن بھی آلموسٹ ایک جیسی ہے، لیکن انڈیا کچھ معاملات میں اب ایجوکیشن وائز ہم سے بہتر ہو چکا ہے. ہم آؤٹ سورسنگ میں اس لیے پیچھے رہ گئے سب سے پہلے کہ پاکستان میں 9/11 کے بعد جو حالات بنے، امن سکون نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے فورن انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آئی. جو کچھ آئی تھی سٹارٹ میں 9/11 کے بعد وہ لوگ موو کر گئے اور انڈیا چلے گئے. ایون مائکروسافٹ نے پاکستان میں آفیسز بنا رکھے تھے جو انہوں نے انڈیا میں موو کیے وہ کیمپسز. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ چلیں جی
2010-11 تک کچھ سکون ہو گیا. جب سکون ہو گیا تو کیا گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز تھیں؟ گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز انفارچونیٹلی نہیں تھیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ٹی منسٹر ہی نہیں تھا. پریورٹی میں نہیں ہے ان کی, پریورٹی میں نہیں, بالکل پریورٹی میں رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس اس ٹائم دنیا میں یوتھ کی سب سے بڑی پرسنٹیج ہے. پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان پاکستان میں ہے. ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کیا ہے؟ ہیومن ریسورس. اور اب ہم اس ہیومن ریسورس کو باہر بھیجنے کی بجائے پاکستان میں بیٹھ کے بھی اچھے سے روزگار دلوا دیں, تو اگر کل کو ایک فری لانسر کام شروع کرے گا تو کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا بزنس شروع کر لے گا, اس سے 10 اور لوگ اٹیچ ہو چکے ہوں گے. اور اسی طرح سے ہوتا آیا ہے, لیکن ان لوگوں کو کسی بھی ٹائم پہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں رہی. ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ سے دونوں سے, عتیق صاحب سے اور عقیل صاحب سے, ایک کوئک اینڈ اپ لائن لینا چاہوں گا. عتیق صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری کو سیریس لے گی؟ کیا کام کرے گی پی ٹی آئی گورنمنٹ یا نہیں؟ ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے اس میں تو کہیں بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ آئی ٹی کی طرف یہ ان کا کوئی بھی سیریسنس ہے یا آئی ٹی پہ یہ کام کریں گے. شہباز شریف صاحب کے دور میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. عمر سیف کو آپ دیکھ لیں, جو ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, بڑا نام ہے عمر سیف, جو ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے عمر سیف کو نکال دیا ہے. ان کا بہت بڑا نام, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ کو امید نہیں ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ سے فی الحال انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں؟ جی عقیل صاحب, کوئک لائن. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے تو آپ چلیں کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سال ایکسپیریمنٹیشن کی نظر ہو چکا. دوسری گورنمنٹ بھی ان کو دے دیں اگلے 5 سال کی؟ نہیں, اگلے 4 سالوں میں انہیں یہ چاہیے کہ جو انہوں نے ڈیجیٹل پالیسی بنائی اپنی اناؤنس کی, اس کو صحیح سے سیریسلی فالو اپ کریں, کیونکہ 1 سال ضائع ہو چکا ہے. آنے والے 4 سالوں میں کچھ اچھا ہونا چاہیے, اور اچھا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم نوجوان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں پیپلز پی ٹی آئی کو, بالکل, اور ہم نوجوان لوگ ہی اس سے سب سے زیادہ پارٹی کو تو نہیں دیا. نو نو ناٹ پیپلز پارٹی, میری ٹنگ سلپ تھی. ٹھیک ہے. اوکے جی, کوئک لائن لی دونوں اپنے مہمانوں سے. ناظرین, میں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروگرس کے اوپر بات کی. پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں ان کے اوپر بات کی, کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں, کیا انہیں منسٹر رہنا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو کیسے پروگرس کرنا ہے, کیسے اس ریس میں ہم نے حصہ لینا ہے. شاید ابھی ہم اس ریس میں حصہ ہی نہیں لے پا رہے. اگر ہم نے اپنے اتحادیوں کو خوش ہی کرنا ہے تو ہم ان کو کوئی اور بھی منسٹری دے سکتے ہیں, ہم ان کو چاند دیکھنے پہ بھی لگا سکتے ہیں, ہم ان کو کشمیر کی بھی کمیٹی دے سکتے ہیں. بہت سی ایسی منسٹریز ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. خالد مقبول صاحب, میرے خیال میں انرجی کی منسٹری یا کوئی اور منسٹری جو ان کا سبجیکٹ ہو وہ اس کو بہتر انداز میں دیکھ سکیں گے, بجائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری آپ اپنے اتحادی کو خوش کرنے کے لیے دیں اور آپ اپنے آنے والے دور کو, اپنی جنریشن کو تباہ و برباد کر دیں. پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. شکریہ, اللہ حافظ.